بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بھی بات ہو, کیا مسائل ہیں بزنس مین کے ان پہ بھی بات ہو, پاکستان کو مضبوط مستحکم کیسے بنانا ہے, ان تمام ایشوز پر ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ملک و ملت کی خدمت کرنی ہے, کیسے لوہا منوانا ہے ہم نے تمام ہی شعبوں میں. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, بزنس کمیونٹی کی آج معتبر دونوں شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں, شکیل احمد صدیقی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, آر او پلانٹ کے روئے رواں. بہت شکریہ شکیل صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ موجود ہیں اے پی ایم ایل کے سینئر رہنما اور بزنس کمیونٹی کا معتبر نام جناب عرفان میمن صاحب. میمن صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. گفتگو آغاز کریں گے کہ پاکستان اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی عدم استحکام اور جلسے جلوس, اپوزیشن کی جماعتیں, اور حکومت میں ابھی تک نہیں کسی بھی اونٹ ایک کروٹ بیٹھا. اس تمام معاملات میں بزنس مین کا بھی رول بنتا ہے کہ وہ وفاق کو یا سندھ حکومت کو یا ضلعی حکومتوں کے ساتھ بیٹھیں, جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بات کریں, کیونکہ اوور آل جو معیشت کا وزن ہے وہ تو آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا کیا کردار بنتا ہے اور کون لوگ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اور آپ کتنا بڑا اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا ساجد. لیکن آپ کے جملے کی میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ حکومت کے ساتھ بیٹھیں. بھائی حکومت کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اگر کسی بھی سطح پر حکومت یہ ریئلائز کرتی ہے, یا جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ معیشت کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے, تو حکومت کو بیٹھنا چاہیے ساتھ میں, نہ کہ ہم بیٹھیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, آپ کسی بھی ادارے کو لے لیں. اداروں کی دو اقسام ہیں کہ ایک تو وہ جو حکومتی سرپرستی میں چل رہے ہیں, اور دوسرے وہ جو نجی شعبہ چلا رہے ہیں. ایئر لائن ہو, ٹی وی چینل ہو, ریڈیو چینل ہو, اسٹیل ملز ہوں. تو آپ کو ایک نمایاں فرق نظر آئے گا دونوں طرف, کہ جو ادارے حکومتی سرپرستی میں چل رہے ہیں وہ کیا پرفارم کر رہے ہیں, کیا پروڈکٹ دے رہے ہیں, اور وہ ادارے جو نجی شعبے کے ماتحت چل رہے ہیں وہ کیا پرفارم کر رہے ہیں, وہ کیا پروڈکٹ دے رہے ہیں. تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. اگر کسی بھی سطح پر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو نجی ادارے ہیں وہ بہترین پرفارم کر رہے ہیں. میں آپ کے ٹی وی چینل کی مثال دوں, پی ٹی وی کتنا بڑا سفید ہاتھی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ تنخواہوں کا اس کے اوپر جو بوجھ ہے, پینشنز کا جو اس کے اوپر بوجھ ہے, بلڈنگز ہیں, جگہیں ہیں, وسائل ہیں, تمام تر حکومتی سرپرستی کے باوجود پی ٹی وی پہ جو لوگ آتے ہیں, اور ٹیریسٹریل چینل ہے, سیٹلائٹ چینل کی اس کی شناخت الگ ہے. کتنے لوگ ہیں اب جو پی ٹی وی پہ چہرے نظر آتے ہیں, ان کو ان کے ناموں سے جانتے ہیں. وہ وقت گزر گیا جب واحد چینل پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, اور اس کے ڈرامے, اس کے جو پروگرام ہیں, اس میں جو لوگ آیا کرتے تھے ان کو لوگ نام سے بھی جانتے تھے, چہروں سے بھی جانتے تھے. لیکن کیا اب بھی جانتے ہیں؟ ایسا نہیں. تو حکومت کو بیٹھنا چاہیے, حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے. بہت ساری تجاویز ہیں, ہمارے ایکسپیرینس ہیں, اس کو شیئر کرنا چاہیں گے اور وہ مشورے دینا چاہیں گے کہ جس سے کہ معاملات آگے کی طرف. کیا آپ کو لگ رہا ہے حکومت کا رویہ ہے بیٹھنے کا, یا کہ بزنس مینس کو بھی ایک طاقت کا مظاہرہ, ایک یونٹی, جس طرح مختلف پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں کہ آپ کسی بھی اپنی باڈی لینگویج سے, میں احتجاج تو نہیں کہوں گا کہ آپ ان کو فورس کریں کہ آپ ہمارے ساتھ تو بیٹھیں, ہمارے پاس بھی قابل لوگ ہیں, بڑے بڑے معیشت کے کنگ بیٹھے ہوئے یہاں, شاید ہم آپ کو راہ اچھی بتا دیں, ٹریک بتا دیں آپ کو. میں دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ دیکھیں, جو بزنس مین کلاس ہے وہ اپنا کام بخیر و خوبی کر رہی ہے, اور ہمارا کام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. نیند تو ہم سمجھ لیں ایک عارضی وقفہ ہوتا ہے اس دوران, اور ہمیں تو خواب بھی وہ والے آتے ہیں کہ جی اب مزید بہتر سے بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو ہم حکومت کو یہ کہیں ہاتھ جوڑ کے کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. بھائی یہ بات کہ ہماری ان تک پہنچ نہیں رہی ہے, کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو حکومت میں کیوں ہے وہ؟ اگر آپ کو حکومت چلانی نہیں آتی ہے, وہ صوبائی حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, اگر آپ کی سمجھ میں اتنی سی بات بھی نہیں آتی, مجھے ایک بات بتائیے آپ کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, جو وہاں کے ادارے ہیں وہ یہ انڈین اور پاکستانی یہی تو چلا رہے ہیں. آپ کے سامنے دبئی کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کس نے بنایا؟ بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ہم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی نہیں کر سکتے. ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر یہ دونوں ملک, دونوں کی صورتحال ایک جیسی ہے. بہرحال ہم صرف اپنی بات کریں گے. تو
دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں انتہائی قابل لوگ پاکستانی آپ کو وہاں ملیں گے. لندن کا میئر تک پاکستانی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ قابلیت ہمارے پاس وہ اس کا کوئی قحط پڑ گیا ہے؟ بلا شبہ قحط پڑ گیا ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. قحط الرجال کہتے ہیں اسے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لفٹ نہیں کرائیں گے, جب آپ نہیں پوچھیں گے, تو لوگ تو باہر جائیں گے. شکیل اپنا میں عرفان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ حکومت کو آگے بڑھ کر آپ لوگوں سے بیٹھ جانا چاہیے اور آپ لوگوں سے معاملات طے کیے جائیں کہ اس ملک کو کیسے اس مہنگائی سے چھٹکارا دلانا ہے. اب جو عام عوام ہے وہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا جانا ہوا تھا کسی زمانے میں سری لنکا میں, تو وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت دبلے پتلے سکڑے سے لوگ نظر آ رہے تھے. تو میں نے کسی کو کہا, انہوں نے کہا جی ان کو شاید ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے, شاید ان کی صحت اس وجہ سے اور مہنگائی وہاں پہ بے تحاشا ہے. کہیں ہم اس طرف تو نہیں جا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایسے موقع پہ جب بزنس کمیونٹی کا ایک رول بنتا ہے, اس وقت پاکستان کی جو اکانومیکل سچویشن ہے وہ بہت زیادہ اس وقت کرٹیکل سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں میڈیا پہ ٹاک شوز کے اوپر کہ پاکستان بہت برے حالات سے گزر رہا ہے, سنگین حالات سے گزر رہا ہے, نازک حالات سے گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار ایسا وقت ہے پاکستان کے اوپر کہ تمام اکائیاں ایک پیج پہ ہیں, یعنی کہ حکومت, تمام ادارے, عدلیہ, عوام, اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب ایک پیج پہ ہیں. اور خان صاحب کی حکومت کو نہ ہوتے ہوئے بھی سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ اس وقت سب سے زیادہ جو اس وقت وکٹم ہے وہ سارے عام گراس روٹ کا آدمی ہے جو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں ہے. آپ نے مڈل کلاس کو بھی نہیں چھوڑا. مڈل کلاس بھی آج اپنے بچوں کی فیسوں کے لیے پریشان ہے, اپنے ایشوز کے لیے پریشان ہے, اپنے معاملات کو جو اس وقت بہت زیادہ کرٹیکل ہو رہے ہیں. دیکھیں معیشت اور اس وقت پاکستان کی جو اس وقت دفاع ہے یہ دونوں انٹر لنک ہیں. پاکستان کی معیشت بھی اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی دفاع بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ دشمن آپ کی طرف اس وقت نظر کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستان کی معیشت کو آپ کیا دفاع ہی روک سکتا ہے اگر دفاع مضبوط ہوگا. میں یہاں پہ آپ کی بات کو بھی سیکنڈ کروں گا مگر ان کی بات کو میں ذرا تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. بزنس کمیونٹی دیکھیں, سر آدم جی نہیں ہیں اب یہاں پہ. سر آدم جی گئے جنہوں نے 5 کروڑ کا چیک دیا اور پہلی سیلری جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ بڑھی. اس وقت پاکستان کو بزنس کمیونٹی نے پاکستان بنایا. 30% ایسا بھی تو ممکن ہے کہ حکومت ان کو انٹرٹین کرنے میں ناکام ہو رہی ہے. دیکھ, ملک کا بزنس کمیونٹی کو اب فرنٹ فوٹ سے کھیلنا پڑے گا. جب آپ ان کو ووٹ بھی دیتے ہو, ان کو سپورٹ بھی کرتے ہو, تو پھر شکیل بھائی جیسا آدمی کیوں نہیں آنا چاہیے اسمبلی میں؟ کہ ایشوز کا ادراک تو ان کو ہے نا, ایشو کا ادراک تو ان کو ہے. نہیں, میں آپ کی ایک بات میری کمپلیٹ ہونے دیں. دیکھیں پاکستان کے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, پاکستان کا جو اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر جو اس وقت بہت زیادہ بوم کر رہا ہے. دوسرا یہ جو ایک ایسے پروجیکٹس لا رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹرز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی سپورٹ ان کو نہیں ہے, گورنمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو گورنمنٹ کی. یہ خود آپ اپنی مدد, آپ یہ ماشاءاللہ جب یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو یہ آگے بھی پہنچ جائیں گے. مگر ان کو پرابلم بیوروکریسی سے آتی ہے, ان کو پرابلم پارلیمنٹ میں وہ لیے ہوئے فیصلوں سے آتی ہے کہ جو رات کو یہ سوئے ہوتے ہیں, ہم بزنس مین سوئے ہوتے ہیں, صبح ایس آر او آ جاتا ہے. کیوں وہ ایس آر او اس لیے آتا ہے کہ کہیں چینی کی فگر بڑھانی ہوتی ہے, کہیں کسی اور کیڈر کو جو ہے وہ سپورٹ کرنی ہوتی ہے. تو دیکھیں اس وقت تمام اکائیوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. یہ بیوقوف بنانا آپ قوم کو چھوڑ دیں. قوم اویئرنیس رکھتی ہے اور بزنس کمیونٹی کو فرنٹ فوٹ سے آ کے اپنے نمائندے لانے پڑیں گے تاکہ اسمبلی کے اندر جو اس وقت فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ فیصلے لے رہے ہیں جن کو ان کا ادراک ہی نہیں ہے. کیا میں شکیل صاحب, میں جہاں تک عرفان صاحب کی بات سمجھ پایا, کیا بزنس مین کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں, مطلب کیا مختلف پولیٹیکل پارٹی سے کینڈیڈیٹ مطلب وہاں الیکشن لڑیں, کیسے عملی طور پر آپ آنا مطلب بات کر رہے ہیں کہ ہم آ جائیں اسمبلی میں؟ عرفان بھائی میری بات سے اختلاف بھی اسی لیے ہوا ہے کہ ان کی دوہری شناخت ہے. یہ بزنس کمیونٹی کے نمائندے بھی ہیں اور ان کی ایک پولیٹیکل شناخت بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو چونکہ پولیٹیکل شناخت ہے, ان کا لب و لہجہ, ان کا انداز بڑا جارحانہ اور ہونا بھی چاہیے. اچھا, اب یہ مجھ جیسے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آ جائیں اس طرف بھی اور سینگ سے سینگ ٹکرائیں. بات یہ ہے کہ کیا اس ملک کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو آپ نے دیکھا اور برتا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کس کی عزت محفوظ ہے اور کیا ان کے مقاصد جو ہیں وہ کس سے ڈھکے چھپے ہیں؟
سب کو پتہ ہے. ہر جماعت کے ورکرز یا ان کے سربراہان دوسری جماعت کے ورکرز سربراہان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو شو ہے آپ کا, یہ پولیٹیکل شو نہ بنے تو زیادہ مناسب ہوگا. اور ان کی بات یہ بالکل درست ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بزنس مین اور پولیٹیشینس جو ہے وہ مل بیٹھیں, بالکل ایسا ہی, اور تو اس کا یقیناً وہ نکل آئے. لیکن اس کے بہت خطرناک نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں. جیسے اب مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جو لوگ جن کے پاس وسائل بالکل بھی نہیں ہیں, بزنس تو پیسے سے ہوتا ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا خواب تو ہے بزنس کرنا, پر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. وہ اپنی اکا دکا چیز فروخت کر سکتے ہیں باہر ملک میں, لیکن ان کے پاس پیمنٹ لینے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. پے پال بنگلہ دیش میں کام کر رہا ہے, انڈیا میں کام کر رہا ہے, سری لنکا میں کام کر رہا ہے, پاکستان میں کیوں نہیں کر رہا؟ صرف ان سے بیٹھ کے بات کریں بھائی ان کو کیا مشکلات ہیں, پے پال کو آپ یہاں پر اجازت دیں تاکہ ہم پیمنٹ بھی تو لے سکیں لوگوں سے. ابھی تک تو ہمارے یہاں ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی سافٹ ویئر خریدنا ہوتا ہے, کوئی ہارڈ ویئر خریدنا ہوتا ہے, کوئی بچوں کا کوئی کھلونا خریدنا ہوتا ہے, ملک سے باہر سے منگوانا ہوتا ہے, ہم پیمنٹ دے تو سکتے ہیں پر لے نہیں سکتے وہاں سے. لاکھوں لوگ پیدا ہو جائیں گے, لاکھوں لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہاں سے چیزیں باہر بھیجنا چاہتے ہیں, ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں. ان لاکھوں میں سے ہزاروں ایسے ہوں گے کہ جو اس میں نئے تجربات کریں گے. ایکسپورٹ کی ایک نئی شکل ہے وہ. ای کامرس ہمارے یہاں ابھی شروع ہی نہیں ہوا. صحیح کہہ رہے ہیں عرفان صاحب. میں ای کامرس نے بہت اچھی بات کی کہ باہر ملک کی بڑی بڑی کمپنیز یہاں پر آ رہی ہیں. یہاں کے لوگ کیوں نہیں ای کامرس کی طرف آ رہے اور ان چیزوں میں اپنا رجحان دیں, انویسٹمنٹ کریں, ہمارا ہی پیسہ ہمارے ہی ملک میں رہے گا. اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت لیگ کر رہی ہے کہ جو بزنس مین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی؟ سب سے پہلے تو میں شکیل بھائی کو کہوں گا کہ انہوں نے اچھا موو کھیلا. ایز اے پولیٹیشین مجھے کہا, پولیٹیشین ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے دور میں گالی بن چکی ہے. میں سمجھ رہا ہوں جیسے بھائی نے ہماری جو پوائنٹ آف ویو دیا کہ یہ ہمیں کھینچ رہے ہیں, کھینچ نہیں رہے. اس وقت ضرورت ہے, اس وقت کی نیڈ ہے کہ آپ کو اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا. اور میں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہوں جس نے اس ملک کو 11 ترقی یافتہ ملکوں میں کھڑا کیا. جنرل پرویز مشرف کا دور وہ واحد دور تھا جس میں آپ کی آئی ٹی بوسٹ اپ ہوئی, آپ کا الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوا. آپ کو پتہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت ان امپلائزمنٹ ختم ہوئی. آج ان کے جانے کے 12 سال کے بعد بھی آپ لوگ وہیں پہ ہیں. آپ کی جاب پہ فرق نہیں پڑا. نہ وہ کنسٹرکشن کا کام کرنے والی جو 72 انڈسٹریاں پیچھے چل رہی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے صحیح چل رہی تھی. تمام آئی ٹی کے گروپس بھی آگے جا رہے تھے, آئی ٹی بھی ایکسپورٹ آپ کی ہو رہی تھی. آپ نے انڈیا سارا ٹرانسفر ہو گیا آپ کا آئی ٹی. تو میں آپ کو پھر وہیں پہ آ کے آپ کو یہ بات کہوں گا کہ لیڈر از ون ہو نوز دا وے, گوز دا وے اینڈ شوز دا وے. آپ کے پاس اس وقت فقدان اس چیز کا ہے کہ جو میں اس بزنس کمیونٹی کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے لیے نہیں آتے. جب ان سے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, آپ دھرنے دے دیتے ہیں, آپ چیمبر آف کامرس, کیا پوری دنیا کی چیمبر آف کامرس کیا کام کرتی ہے, فیڈریشن کیا کام کرتی ہے, انٹرلنک ہوتے ہیں. آپ پاکستان کے لیے ایڈ نہ مانگیں, آپ ٹریڈ مانگیں, اور پاکستان کی اس وقت قوم کے اوپر بھروسہ رکھیں. پاکستان کا ایکسپورٹر اس وقت پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایکسپورٹ بہت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد آپ سے اس پہ مزید بات کرتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں.